السلام علیکم۔ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت پہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی اور سب سے توانا و مضبوط آواز علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ مجھے ان کی فوراً بات یاد آ گئی جو انہوں نے 3-4 دن پہلے فیض آباد میں کہی کہ اب کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، مجھے چاہے گولی مار دو، چاہے زہر دے دو، چاہے دہشت گردی کے مقدمے میں مجھے جیل میں ڈال دو، لیکن جب فرانس کے اندر خاکے شائع ہو گئے ہیں تو اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو میں نے کلمہ پھر کس چیز کا پڑھا ہے۔ آپ کو خادم رضوی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی کے لیے انہوں نے اپنی جان کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اس سے بھلا کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی پیرانہ سالی میں، معذوری میں، ویل چیئر پہ وہ صرف ایک ہی جنگ لڑتے رہے، اور وہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کی جنگ تھی۔ پھر کیسے کیسے انہوں نے شیلنگ برداشت کی، اور ابھی جو اسلام آباد میں ہوا سب کے سامنے۔ ایک اور بات خادم رضوی صاحب کی یاد آ گئی، فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ ایک اور بیان میں یاد آ گیا، فرماتے تھے کہ رسول اللہ کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے اتنا کام کرو کہ جب قبر کے اندر فرشتہ سوال پوچھنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا اپنا ہے۔ خود بھی ساری زندگی ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کرتے کرتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ 2020 کا سال بڑا بھاری گزر رہا ہے ہم پہ، بڑے بڑے نامور جید علماء ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ رضوی صاحب کی شخصیت تو وہ تھی کہ جب بھی ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا تو سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے، اور رضوی صاحب نے بھی امت کی طرف سے ہر دفعہ فرض کفایہ ادا کیا ہے، باوجود یہ کہ اتنے بیمار اور معذور، ویل چیئر پہ، اور پھر شیلنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا۔ اور یہ اسلام آباد والی حالیہ شیلنگ کا ہی نتیجہ ہے، وہیں سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور جنت الفردوس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔